اسٹیٹمنٹ سے آگے جا کے، بیانات سے آگے جا کے جن کی بہت ضرورت تھی. اسی لیے جب جنم دن تھا بابا گرو نانک کا، میں کرتارپور گئی. وہاں پر میں جو سکھ یاتری آئے ہوئے تھے میں ان سے ملی. میں نے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ان کا لنگر کھایا. بہت اچھا کھانا تھا ان کا. اور میں جب وہاں گئی تو آپ یقین کریں وہ جو سکھ یاتری ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، ان سکھ یاتریوں میں سے جو خواتین تھیں انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا، مجھے پیار کیا جیسے وہ ہم بچپن سے کہیں بچھڑے ہوئے ہیں. تو اتنا مجھے اچھا لگا. اور میں جب ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی، ان کو مل رہی تھی، تو ان کے تہوار میں ان کے ساتھ شریک تھی، تو مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ ہمارے درمیان کوئی فاصلہ ہے یا ہمارے درمیان کوئی سرحد ہے یا میں ان سے پہلی بار مل رہی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ان کو پتہ نہیں برسوں سے، صدیوں سے جانتی ہوں. انہوں نے جو پیار مجھے دیا اس کے لیے ان سب کا بھی شکریہ. اور جب اروڑہ صاحب منسٹر بنے، پاکستان کی تاریخ میں پہلے سکھ منسٹر تھے، تو انڈین پنجاب سے، بلکہ جو انڈیا سکھ پوری دنیا میں ہے، ان کی طرف سے مجھے اتنی اپریسیشن، اکنالجمنٹ اور پیغامات موصول ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اب میں نے بات کی ہے کہ دیکھیں آج کل پاکستان میں، پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسموگ کا. تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے، وہی اقدامات ہونے چاہیے. کیونکہ ہواؤں کو تو نہیں پتہ کہ بیچ میں لکیر ہے. تو وہاں کے لوگوں کی صحت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ہمارے سائڈ آف دا بارڈر کی بہتری کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ہمارے عوام کی صحت کے لیے، جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم اسموگ سے لڑ نہیں سکتے. اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں کہیں ہم ویجیلنٹ ہیں، پولیس ویجیلنٹ ہے، ایڈمنسٹریشنز ویجیلنٹ ہیں، لیکن جہاں پر ہمارے کسی بھی اقلیتی بھائی بہن، بزرگ کو، بچے کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہم نے پینک بٹنز بھی آپ کے لیے انسٹال کیے. اور کہیں کوئی مشکل آتی ہے آپ نے 15 پہ فون کرنا ہے، 15 پہ جو پولیس کی ہیلپ لائن ہے. اور ان کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ جو ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے خواتین اور بچوں کے لیے، اس میں آپ نے انکلوڈ کرنا ہے اقلیتی برادری کو بھی، کہ جب کہیں ان کو خطرہ محسوس ہو وہ فوراً کال کریں اور پولیس ان کی ہیلپ کو پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اقلیتوں کے لیے روایتی طور پہ ایک فنڈ ہوتا تھا، میں نے اس کو ڈبل کر دیا ہے، اور ڈبل بھی تھوڑا ہے. اور میں نے آج رمیش سنگھ اروڑہ صاحب سے بات کی ہے. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اس کو جو اقلیتی برادری کے قبرستان ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے جو محلے ہیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے اس کو استعمال ہونا چاہیے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ میرے دل میں میری ان کی وہی جگہ ہے جو پنجاب کے باقی 14 کروڑ عوام کی ہے. اور جب آپ سب نے، مائنورٹیز کے ممبرز نے، پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو یا کوئی بھی صوبائی اسمبلی ہو، چاہے وہ نیشنل پارلیمنٹ ہو یا وہ بیوروکریسی ہو یا وہ جوڈیشری ہو، ہر جگہ آپ کی خدمات ہیں. اور آپ نے دل سے اس ملک کو سرو کیا ہے. تو اگر آپ نے دل سے اس ملک کو سرو کیا ہے تو آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے، بلکہ زیادہ حق ہے جو کسی اور انسان کا ہے. میں ماضی قریب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں ہماری مائنورٹیز کے ساتھ جس سے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے.
اور جس سے مجھے دلی تکلیف اور دلی دکھ ہوتا ہے. میرا دل جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ کہیں کسی محلے میں کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی بھی طرح کوئی ایسی لڑائی جھگڑا کوئی فساد ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں. میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں, میں اپنے جو تمام لوگوں کو انکلوڈنگ جو مسلمان ہیں, جو مائنورٹیز ہیں, میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے, اور مائنورٹیز کیونکہ کم ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ایک سیف پاکستان, ایک سیف پنجاب پرووائڈ کریں, جہاں وہ بھی اپنے گھروں میں آرام سے, چین سے, سکون سے, بلا کسی خوف کے وہ اپنے گھروں میں رہیں اور ان کو لگے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور یہاں پر ہماری قدر ہے, ہماری پرواہ ہے. کیونکہ میری یہ صرف آئینی ذمہ داری نہیں ہے, یہ میری انسانی ذمہ داری بھی ہے, یہ میری بطور پاکستانی بھی ایک ذمہ داری ہے, صرف بطور چیف منسٹر نہیں, ایک بطور ایک محب وطن پاکستانی بھی میری ذمہ داری ہے کہ میرے ملک میں جو ولنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں وہ بالکل محفوظ اپنے آپ کو تصور کریں. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ظلم, خدا نخواستہ اگر کوئی ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, یا کوئی بھی کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, آپ کو تکلیف پہنچائی, آپ کے لیے مشکل کریٹ کی, تو مریم نواز آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم خوشیوں سے, امن کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ اس ملک میں ایک جھنڈے کے سائے تلے رہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے. اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے نمستے, ست شری اکال, اور آپ سب کو ہیپی دیوالی. تھینک یو ویری مچ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو کہ دیوالی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں, انہوں نے کہا کہ میں آج مائنورٹی کارڈ متعارف کرانے کا اعلان کرتی ہوں, اور مائنورٹیز کارڈ 20 دسمبر سے شروع کر رہے ہیں, جس سے کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے. کارڈ کے ذریعے 10,500 روپے دیے جائیں گے مائنورٹیز کو. اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا ہے. بھارت کے ساتھ اسموک ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ماحول ہے, فضا ہے, اس پر اسموک ڈپلومیسی پر بھی ہم بھارت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مائنورٹیز کے حوالے سے آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے جو کہ 20 دسمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے, جس کے اکارڈنگ ہر مائنورٹی کو 10,000 روپے دیے جائیں گے. خبروں کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں آگے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے اہم ملاقات ہوئی ہے. شہباز شریف اور شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے ہیں. دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا ہے. شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودیہ اور دوست ممالک کے تعاون سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا ہے, اب ترقی کا عمل آگے بڑھتا جائے گا. دونوں رہنماؤں کو معاشی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا عزم. شہباز شریف عالمی فورم پر مظلوم فلسطینیوں کی مضبوط آواز بن گئے. فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس میں وزیر اعظم کی غزہ کے حق میں تقریر پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا. شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کا بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار.